بسم اللہ الرحمن الرحیم وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس تجعلونہ قراطیسا تبدونہا وتخفون۔ تو بتایا کہ دیکھو وہ لوگ جن کو ضابطہ دیا گیا، یہ آئین دیا گیا، تو ان لوگوں نے جن کو آئین دیا گیا تھا، وما قدر اللہ، انہوں نے اس آئین کی قدر نہیں کی۔ قدر قاف دال ریرے، جس کا بنیادی معنی ہوتا ہے ترتیب دینا، تیار کرنا، کسی چیز سے اندازہ کرنا یا قدر جاننا، یا کسی شے کے حوالے سے اس کی قیمت جاننا۔ تو انہوں نے آئین کو ایسا نہ جانا جیسا کہ وہ ہے، وما قدر اللہ، اور انہوں نے اس آئین کو نہیں جانا جیسے کہ اس کے جاننے کا حق تھا، اس کے سمجھنے کا حق تھا۔ اس قالو، اور آگے بتا دیا کہ انہوں نے اس آئین کی تو قدر نہیں کی، اس کو تو پیمانہ نہیں بنایا، اس کی تو قدر و قیمت انہوں نے نہیں جانی، لیکن کہا، اس قالو، جب انہوں نے کہا، ما انزل اللہ علی بشر، کہنے لگے کہ مملکت الہیہ نے کوئی خوشخبری اتاری نہیں ہے، کسی خوشخبری کی بنیاد پر کچھ دیا نہیں، من شیء، کچھ بھی، کسی بھی شے کے معاملے میں کوئی خوشخبری تو ہے نہیں ہے۔ ما انزل اللہ، نہیں اتارا مملکت الہیہ نے، علی بشر، کسی بشارت کی بنیاد پر، من شیء، کوئی بھی شے۔ قل من انزل الکتاب الذی جاء بہ موسیٰ، آپ ان سے پوچھو کہ وہ جو کتاب موسیٰ لے کے آئے تھے، موسیٰ ایک ضابطے لائے تھے، جس ضابطہ کے ساتھ موسیٰ آئے تھے، نورم و ہدن، وہ روشنی تھی اور رہنمائی تھی، للناس، ساری انسانیت کے لیے، تجعلونہ قراطیس، اور تم نے اس کو قراطیس کر دیا، الگ الگ کر دیا، صفحہ صفحہ کر دیا، اس کے جو بنیادی نکات تھے ان کو تم نے الگ الگ کر کے رکھ دیا، تبدونہا، اور تم اس کو ظاہر کرتے ہو، وتخفون کثیرا، اور بہت سے احکامات تو تم چھپا لیتے ہو، اکثریت تم نے اس ضابطے کے حوالے سے چھپائی ہے، اور کچھ کو تم نے ظاہر کر دیا، اس کو تم نے ظاہر کیا، اور بہت سی چیزوں کو، بہت سے احکامات کو تم نے چھپا لیا۔ وَعُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا، اور تم کو تو علم دیا گیا تھا جو تم جانتے نہیں تھے، ایسا علم تمہیں دیا گیا جو تمہارے جانکاری میں نہیں تھا، انتم ولا آباؤکم، تمہارے اور تمہارے سرپرستوں کے، تمہارے آبا کے، تو جو تمہاری لیڈران تھے، ان کو بھی معلوم نہیں تھا، ان کے پاس بھی جانکاری نہیں تھی، ایسی جانکاری سے تمہیں پیشگاہی دی گئی تھی۔ قل اللہ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مملکت الہیہ جو ہے، اس نے تو تمہیں ساری جانکاریاں دی ہیں، اس نے تو تمہارے پاس وہ ضابطے کے حوالے سے جس کے بارے میں تم کہہ رہے ہو کہ ہمارے پاس کوئی خوشخبری نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے موسیٰ جو آئے تھے وہ کیا لائے تھے بھائی؟ اس کے بارے میں بتایا کہ وہ رہنمائی والا ضابطہ لائے تھے، اور رہنمائی دینے کے لیے تم کو اور تمہارے آبا کو، جن کو پتہ ہی نہیں تھا، تمہارے لیڈران کو، وہ رہنمائی اس کے اندر تھی۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ مملکت الہیہ تو ایسے کام کر چکی ہے، ایسے معاملات گزر چکے ہیں، ثم ذرہم، مگر ان کو چھوڑ دو، ثم، پھر اگر یہ ایسی روش اختیار کر رہے ہیں نہ ماننے والی، ان کو چھوڑ دیجئے، فی خوضہم یلعبون، کہ اپنی خوض کے اندر، اپنے بحث و مباحثے کے اندر یہ کھیل تماشا کرتے رہیں، بے جا، بے مقصد جو بحث و مباحثہ ہے اس میں ان کو پڑا رہنے دیں۔ وَھَٰذَا کتاب، اور اب بتایا، ہاضا کا اشارہ بڑا نزدیک ہے، یہ آپ کے ہاتھ میں پکڑی جو کتاب ہے، ہاضا، یہ ہوتا ہے اشارہ قریب، یہ جو ضابطہ ہے، انزلناہ، اس کو ہم نے نازل کی، دیکھیں جمع کا صیغہ آ گیا، اس کا مطلب کہ پیچھے آئین کی بات ہو رہی تھی، اور یہاں پر آئین کے نفاذ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو ضابطہ ہے یہ ہم نے دیا ہے، یہ ہم نے اتارا ہے، مبارکن، بارکہ ہوتا ہے فائدے والی چیز، جو فائدے مند ہو، تو ہم نے اس کو فائدہ مند بنایا، مصدق الذی بین یدیہ، اور یہ مصدق ہے، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو ان کے قوت کے مابین ہے، جو ان کے ہاتھوں میں موجود ہے، جس معاملات کے اوپر یہ عمل درآمد کرتے ہیں، تو اس کی تصدیق ہے اس کے اندر۔ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یہ کہ ام القریٰ، وہ قوم جو تمہارے شہروں کے رہنے والی ہے، جو تمہاری بستیوں کے رہنے والے ہیں، ان کو انذار کر دیجئے، ان کو پیشگاہی دے دیجئے، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو ان بستیوں کے ارد گرد ہیں ان تک بھی یہ رہنمائی پہنچائی، وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور وہ لوگ جو امن قائم کرتے ہیں بالآخرہ، آنے والے دور کے بارے میں، آنے والا دور جو ہے اس کے بارے میں، جو اخرا سے ہے، یعنی کہ ابھی تو جو چل رہا ہے چل رہا ہے، لیکن وہ آنے والے دور کے بارے میں امن قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے، یؤمنون بہ، جو پھر آنے والے دور کے بارے میں امن قائم کرنے کے لیے کوشاں ہے، یؤمنون بہ، وہ اس کے ساتھ بھی امن قائم کریں، اس کے ساتھ امن قائم کریں اگر امن قائم کرنے والے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ جو اپنے فرائض منصبی پر محافظت کرتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، جو ان کو فرائض منصبی ملا ہے، علی صلاتہم ہے، ان کی صلات، ان کے فرائض منصبی، ان کو جو اسٹرگل دی گئی ہے امن قائم کرنے کے لیے، وہ جو اپنے فرائض منصبی پر حفاظت کرنے والے ہیں، ان تک بھی یہ پیغام پہنچنا چاہیے۔
वमन अज़लम मिम्मन इफ्तरा अल्लाह काज़िबा, और उससे बड़ा जालिम कौन होगा कि जो आइन के हवाले से कोई इफ्तरा करे, आइन के हवाले से, आइन पर या ममलकत इलाहिया के हवाले से जिसने उसका नफाज किया हुआ है, और उनके लिए वो ये कारकर्दगी दिखा रही है ममलकत इलाहिया कि उस आइन के हवाले से इनको भी वो जो अपनी अमन की काविशों को मज़ीद निखारना चाहते हैं, वो जो फराजी मनसिबी पर अपने अमन कायम करने वाले हैं और वो उसकी हिफाजत करते हैं, उनके लिए भी। तो फिर बताया कि उससे बड़ा जालिम कौन होगा कि जो ममलकत इलाहिया पर झूठ बांधे, जो वो अमन की काविश के हवाले से उनको रहनुमाई मिल रही है, जो उस पर झूठ बांधे, झूठ कहे, गलत बात करे। वह काला, और उसने कहा, यानी कि ऐसे लोग तो ऐसे जालिम है कि उनसे बड़ा जालिम कोई हो ही नहीं सकता। जालिमा नाइंसाफ को कहते हैं, जो नाइंसाफ़ी करे वे, जो तवाज़ुन से हट जाए, तो ऐसे लोग तो जालिम है, ये तो बड़े जालिम है, उससे बड़ा जालिम तो कोई हो ही नहीं सकता। औ काला, या वो कहे, या उसने कहा, उहिया इलैया वलम यूहा अलैहि, और उसने क्या कहा कि मेरी तरफ भी खुफिया पैगाम दिया गया, और उसका साथ ही इनकार कर दिया ममलकत इलैया की तरफ से कि वलम यूहा अलैहि, उसकी तरफ कोई खुफिया पैगाम नहीं दिया गया, शैयन, किसी भी शय के मामले। वमन काला, और जो कहे, जो कहता है, सउनज़िलु मिस्ला मा अंज़लल्लाहु, अनकरीब मैं भी पेश करूँगा उसी की मिसाल जो ममलकत इलाहिया ने पेश की है। वला तरा, और अगरचे के तुम देखेगा, जालिमोना, ऐसे जालिमों को, ऐसे बेइंसाफों को, ऐसे अनबैलेंस होने वालों को, कि जो जुल्म करने वाले हैं, ऐसे लोगों को तो अनकरीब देखेगा। फी गमरातिल मौत, नाकामी के गुमराही के अंदर, नाकामी की गमर के अंदर, नाकामी का जो मामले में डूबे हुए हैं वो, तो अनकरीब तो उनको देख लेगा, तो उनको पा लेगा कि भी ये नाकामी के अंदर जो डूब रहे हैं, जो नाकामी के अंदर गर्क है, ऐसे लोगों को तू देखेगा। वल मलाइका तो बासे तो आई दे, और बाख्तियार फोर्स जो है वो इनकी तरफ अपनी कुव्वत बढ़ाएगी, इनको घेरेगी, इनको पकड़ेगी। उखरिजू अनफुसकुम, और उनसे कहा जाएगा कि अपनी नफ्सियात को निकालो ज़रा, जो तुम्हारी सोच है, जो तुम्हारी नफ्सियात है, अपनी सोचो फिक्र ज़रा बाहर निकालो। अल यौम, इस दौर से, इस दौर में, तुजज़ौना अज़ाबल हौन, तुमको बदला दिया जाएगा सज़ा का, ज़िल्लत में हवाना, ज़िल्लत में सज़ा, बिमा कुंतुम तक़ूलून, ये बेसबब इसके कि जो तुम कहते थे, अल्लाह गैर हक, ममलकत इलाहिया पर ना हक बातें, जो हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था जिन बातों का, ऐसी बातें तुम ममलकत इलाहिया के बारे का कहते थे। वह कुंतुम अन आयातिही तस्तकबिरून, और तुम थे उसके निशाने राह से तकबर करते, उसने जो अपने निशाने राह रहनुमाई के लिए दिए थे, तुम उससे तकबर करते थे, और उस तकबर की वजह से तुमको ये सज़ा मिलेगी। वलक़द जिअतमूना, और यकीनन हम लाएंगे, फुरादा, एक एक करके, एक एक फर्द, कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रा, बिल्कुल उसी तरह से जैसे कि हमने तुमको बनाया है पहली मरतबा, जैसे तुमको पहली मरतबा बनाया गया, तख्लीक किया गया, तो हम उसी तरह अब भी जैसे एक एक करके अपॉइंटमेंट हुई है तुम्हारी, तुमको इस ओहदों के लिए मौजूद समझा गया, और तुमको वो एक एक करके एक एक बंदे को अपॉइंट किया गया, तो अब भी इसी तरह ही हम तुमको एक एक करके ममलकत इलाहिया के सामने या अदालतों के अंदर तुम पेश हो गए। कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रा, जैसे कि तुमको बनाया गया था पहली मरतबा। व तरकतुम मा खव्वलनाकुम, और तुम छोड़ आओगे जो तुम वैसे मुबाहिस में लगे हुए थे, वरा ज़ुहूरिकुम, अपने पीछे, अपनी पीठ पीछे, वो पीछे छोड़ आओगे तुम, वो तुम्हारे साथ नहीं होंगे कि जिनको तुम समझते थे कि ये हमारे साथ है और हम इनके साथ चलेंगे और ये एक हमारा जत्था बना हुआ है, और तुम वो पीछे छोड़ आए हो। वमा नरा माकुम, और कहा जाएगा कि हम नहीं देखते तुम्हारे साथ, तुम्हारे वो सिफारशी, तुम्हारे वो साथ खड़े होने वाले, तुम्हारे साथ खड़े होने वालों को हम देख नहीं रहे, हम उनका मुशाहिदा नहीं कर रहे। अब तुम अकेले अकेले कटहरे के अंदर खड़े हो, अकेले अकेले करके आ रहे हो, तो वो जो तुम्हारे साथ खड़े होने वाले थे वो उनका मुशाहिदा नहीं हम कर रहे। अल्लज़ीना ज़अमतुम, वो लोग जिन पर तुम्हें बड़ा ज़ौम था, बड़ा नाज था, अन्नहुम फीकुम, कि वो तुम्हारे साथ हैं, वो तुम में से हैं, शुरकाओ, शराकतदारी में, वो जो तुम ज़ौम किया करते थे, जो तुम्हारा ज़ौम था उनके बारे में कि वो तुम्हारे साथ हैं और शराकतदारी में तुम्हारे साथ खड़े हैं, और अब तुम अकेले खड़े हो कटारे के अंदर। लक़द तक़त्ता बैनकुम, और यकीन कोई इसके अंदर शक नहीं है, तहकीक, तक़त्ता बैनकुम, तुम्हारे आपस के मामलात जो हैं मुनक़ता हो गए, वो ख़त्म हो गए। वज़ल्ला अन्कुम, और गुम हो गया तुमसे, मा कुंतुम तज़अम, जो भी तुम ज़ोम किया करते थे, जो भी तुम गुमान किया करते थे, जो भी तुम्हारा गुमान था वो अब ख़त्म हो चुका है, अब तुम अकेले अकेले सामने पेश हो रहे। इन्नल्लाह फालिकुल हब्बि वन्नवा, और यकीनन ममलकत इलाहिया तो या आइन के हवाले से जो बनी हुई ममलकत है वो तो फालिकुल हब्बि वन्नवा, वो मोहब्बत और नवा, हे बे हब्बा, मोहब्बत पैदा करना या मोहब्बत निकालना, और नवा
नून वाव ये नवाया, नवाया नून वाव ये नवाया कहते हैं ज़रूरत पूरी करना या गुठली का फेंकना, अपनी नीयत पूरी करना। तो वो जो मोहब्बत और उनकी ज़रूरतें पूरी करने के हवाले से ममलकत इलाहिया जो है वो तो मुकम्मल करती है। ये फरीजुल हय्या मिनल मय्यत, और वो हयात बख्शी देती है उस मुर्दा कौम से, जो मुर्दा कौम होती है उसको वो हयात बख्शी की तरफ लाती है। वह मुखरजुल मय्यत मिनल हय्य, और वो देखती है ममलकत इलाहिया कि वो जो इनकार हक करने वाले हैं वो हयात बख्शी से निकल कर वो मुर्दा कौम की तरफ या मुर्दा जिंदगी की तरफ चले जाते हैं। ज़ालिकुमुल्लाह, ये तुम्हारा जो आइन है ये दोनों काम करता है। खिलाफ वर्जी पर जो जिंदा कौम होती है मुर्दगी की तरफ चली जाती है उस आइन के खिलाफ वर्जी की वजह से, और जब मुर्दा कौम होती है इस आइन को अपनाने के बाद जिंदगी बख्श बन जाती है। इंसानियत के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए जिंदगी बख्श हो जाती है ऐसी कौम जो आइन की तरफ आ जाती है। फालिकुल असबाह, और आइन जो है वो तो सुबह 9 पैदा करती है, वो तो ममलकत इलाहिया तो सुबह 9 का आगाज करती है। वह जाल लैला साकन, और उसने बना पाया है लियाली मुआशरों को, अंधेरे मुआशरों को, साकन साकन रुका हुआ। वह शमशा वल कमरा हुस्वा, और उसने एक ताकतवर हुकूमत, और उस ताकतवर हुकूमत के तहत चलने वाली कमर, शमश ये अशम्स है, और ये उस सूरज की बात नहीं हो रही बल्कि वो जो इब्राहीम सल्लल्लाहु के हवाले से जो पीछे हमने पढ़ा है, तो अशम्स ताकतवर हुकूमत को कहते हैं, और शम्स जो उसके मातहत हुकूमत हो, छोटी हुकूमत हो उससे। तो ममलकत इलाहिया ने कहा कि हमने ताकतवर हुकूमत और उसके मातहत हुकूमत को उस बानन एक हिसाब किताब से बनाया है, एक हिसाब किताब रखा हुआ है उसका। ज़ालिका तकदीरुल अजीजुल अलीम, और ये जो पैमाना है, ये जो कदर है, ये गालिब और इल्म वाले की तरफ से कि इन पर। और आज भी जो ऐसी स्टेट्स हैं, आप देखते हैं कि बड़ी स्टेट्स जो हैं और उससे छोटी स्टेट्स जो हैं, वो जो वक़्त की अजीम हुकूमत होती है वो उनके मातहत ही होते हैं। वो उनका जो बयानिया है, उनका जो काम करना है, वो वहाँ से मंजूरी के बाद ही उसके ऊपर अमल दरामद करते हैं। ये शम्स और कमर जो है ना, ये मातहत रहने वाले, इनका हिसाब किताब रखा जाता है। किसकी तरफ से? जब ये पेश किया जा रहा है कुरान, तो उस वक़्त के हवाले से बताया गया कि ममलकत इलाहिया उनका हिसाब किताब रखती है। और आज हिसाब किताब रखने वाले वो जो बड़ी स्टेट्स हैं, जो सुपर पावर स्टेट्स हैं, वो इनका हिसाब किताब रखती हैं, वो इनको चलाते हैं। तो उस वक़्त ममलकत इलाहिया थी, और ये जो हम पढ़ रहे हैं ये ममलकत इलाहिया के हवाले से है। लेकिन आज के हवाले से वो सुपर पावर जो है ना, वो मुतय्यन करती हैं इनके रास्ते कि आपने कैसे चलना है, छोटी स्टेट ने और बड़ी स्टेट ने कैसे चलना है। और ये आगे हम पढ़ेंगे कि ये छोटी और बड़ी स्टेट अलग अलग भी हैं और ये आपस में मिल भी जाती हैं, ये एक जगह पर खड़े हो जाते हैं। तो ये जब वो मुकाम आएगा तो वहाँ पर भी आपको पता चलेगा कि वो भी ममलकत इलाहिया के हवाले से ही होती है। और आज वो जिसकी सुपर मेसी है, जो बड़ी हुकूमतें हैं, जो सुपर पावर है, वो सुपर पावर उनके लिए उनके रास्ते मुतय्यन करते हैं। तो ये ज़ालिका तकदीर अजीज़ुल अलीम, ये मज़कूरा वाला जो उनकी कदर बनाई गई है, उनके लिए पैमाने जो बनाए गए हैं, उनके जो इख्तियारात दिए जाते हैं, तो वो गालिब और इल्म वाले के हवाले से, वो जो ममलकत इलाहिया गलबे वाली और इल्म के साथ चलने वाली हुकूमत है, वो उनके लिए मुकर्रर कर। वह वल्लज़ी जअल लकुमुन नजूम, और वही है उसने बनाया तुम्हारे लिए नजूम को। ये पीछे हमने पढ़ा था वो न्यू स्टार जो इब्राहीम सल्लल्लाहु के हवाले से, वो जो कोकब के हवाले से हमने इब्राहीम सल्लल्लाहु का जो वाक़या हमने पीछे देखा कि कोकब कहा गया था। कोकब न्यू कमर को कहते हैं, जो नया सितारा निकले उसको। और यहाँ पर ये जो बात हो रही है नजूम की हो रही है, नजम की जमा नजूम, यानी कि वो नजम जो रहनुमाई के लिए मुकर्रर किए जाए, रहनुमाई के ज़ाब्ते। और ये आम तौर पर देखा गया पहले, यानी कि उस ज़माने के अंदर। आज तो सारे मशीनरी के हवाले से वो रहनुमाई लेते हैं पूरी दुनिया के अंदर। ये जहाज़ जो चल रहे हैं ऊपर, ये जो गाड़ियाँ चलती हैं, या जो भी सफ़र के लिए हमारी सवारियाँ हैं, तो वो उनके लिए एक पैमाने बना दिए गए हैं, उनके लिए एक इंस्ट्रूमेंट बना दिए गए हैं। तो लेकिन ये उस वक़्त की बात हो रही है कि जब लोग रहनुमाई के लिए, अपनी रहनुमाई के लिए नजूम को, सितारों को अपनी मंजिल देखते थे, कि वो मंजिल मालूम करने के लिए नजूम के हवाले से। और किताब ने उसको, वो नजूम को नक्शों के हवाले से पेश किए कि वो जो नक्शे बनाए जाते हैं वो नक्शों के हवाले से रहनुमाई पाते हैं। तो अल्लज़ी जअल लकुमुन नजूम, उसने तुम्हारे लिए नजूम, वो जो रास्ता मुकर्रर बनाए हैं, निशाने राह, वहाँ से मालूमात हासिल करते हैं उन नक्शों से। लितातदु बिहा, ताकि वो रहनुमाई हासिल करें। उस रहनुमाई लेने के लिए, वो जो रहनुमाई हदायत के हवाले से भी है और रहनुमाई अपनी मंजिल के हवाले से। तो नजूम जो हैं ये कुरान की आयत भी हैं कि ये
انسانوں کی رہنمائی بھی دیتی ہیں، اور وہ نجوم جو نقشوں کے حوالے سے ہیں وہ ان کو راستوں کی رہنمائی دیتے ہیں۔ تو یہ دونوں حوالوں سے ہو سکتا ہے۔ تو الذی جعل لکم النجوم، وہی جس نے مقرر کیا تمہارے لیے نجوم کو، نشان راہ کو، ان ستاروں کو، لتہتدوا بہا، ان آیات کو، لتہتدوا بہا، تاکہ تم اس کے ذریعے سے رہنمائی حاصل کرو، فی ظلمات البر والبحر، اندھیروں میں، ظلمات، ظلمہ وہ جو اندھے معاشرے، اندھیرے معاشرے، بر و بحر کے حوالے سے، کشادگی کے حوالے سے بھی اور بحرانوں کے حوالے سے۔ جو بحرانی معاشرے ہیں، جو کشادگی پیدا کرنے والے معاشرے ہیں، تو ان کے لیے رہنمائی ہے اس کے اندر کہ جو مملکت الہیہ ان کے لیے مقرر کرتی ہے نشان راہ، اس کی آیات، وقد فصلنا الآیات، اور تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کر دیے ہیں نشان راہ کو، آیات کو، لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو جاننا چاہے، جو جاننے والی ہو۔ اگر کوئی نہیں جاننے والا ہے تو اس کے لیے تو رہنمائی ہے ہی نہیں ہے، لیکن رہنمائی ان کے لیے جو اس کی علم کا احاطہ کرنا چاہے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ، اور وہی ہے جس نے نشو و نما دی، من نفس واحدۃ، ایک ہی سوچ سے، ایک ہی نفس سے، ایک ہی ضابطے سے۔ وہ مملکت الہیہ نے تم کو نشاط دی ہے، تم کو نشو و نما دی ہے نفس واحدہ سے، نفس واحدہ، ایک ضابطہ، ایک اصول، فمستقر و مستودع، پس تمہارا مستقر ہمیشگی کا ٹھکانا، و مستودع، اور عارضی ٹھکانا۔ عارضی ٹھکانا کہاں ہے، اور مستقر جو مستقل ٹھکانا ہے وہ کیا ہے، وہ کس انداز سے ہے۔ تو اس کے بارے میں اس نے تم کو ایک ضابطہ دے دی، قد فصلنا الآیات، تحقیق ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں نشان راہ، لقوم یفقہون، اس قوم کے لیے جو غور و فکر کرے، غور و فکر قوم کرنے والی قوم کے لیے ہم نے تفصیل سے بیان کر دی ہیں اپنی۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہی ہے کہ جس نے بلندیوں سے، سما سے، حکومت کے حوالے سے ایک ضابطہ حیات دیا، مان ضابطہ حیات، فَأَخْرَجْنَا بِهِ، پاس پھر اس ضابطہ حیات کے ذریعے سے ہم نے نکالا، نباتا کل شیء، نبات، وہ جو نباتا، نون بے تیز کا روٹ ہے، جس کا معنی ابھرنا اور نمایاں ہونا۔ تو مملکت الہیہ کیا کرتی ہے، وہ ابھارتی ہے اور نکالتی ہے تمہارے لیے ایسے نشان راہ، ایسے ضابطے جو کل شیء، ہر شے کے معاملے، ہر شے کے معاملے میں تمہیں نمایاں کر دے اور تم کو ابھارے۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خِضْرًا، پس ہم نے پھر اس ضابطہ حیات سے نکالا خضر، سبزہ، اور سبزہ خضر، یہ خے سواد رے خضر، جس کا بنیادی معنی سبزہ، اور سبز نشان جو ہوتا ہے وہ آزادی کا اور خوشحالی کا نشان ہوتا ہے، کیونکہ ہر طرف کھیتیاں لہلاتی ہیں سبزے کے حوالے سے۔ تو یہاں پر کیونکہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو انسانوں کے لیے بھی یہ سبز نشان جو ہے، اسی قرآن کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں نے، جو ملکوں نے جو اپنی ٹریفک ہے اس کے لیے بھی سبز نشان آزادی کا نشان رکھا ہوا ہے، کہ سبز جب نشان ہوتا ہے، جب سبز لائٹ ہوتی ہے تو لوگ اس طرف اپنی مرضی سے جدھر چاہیں مڑ جائیں، جس طرح چاہیں گزر جائیں، تو اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی کوئی۔ تو وَهُوَ الَّذِي مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خِضْرًا، تو اس سے سبزہ یعنی کہ خوشحالی کی بہتات نکالی اس نے، نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا، اور ہم نے اس سے پھر یعنی کہ وہ جو خوشحالی کے دور ہوتے ہیں پھر، اور وہ جو ضابطہ حیات ان کو دیا جاتا ہے اس کی وجہ سے ان کو آزادیاں اور خوشحالیاں ملتی ہیں، اور پھر اس سے، اس ضابطے سے، اس ضابطہ حیات سے، حبًّا، آپس میں محبت کرنے والے معاشرے، آپس میں محبت کرنے والے جو لوگ ہیں وہ نکلتے ہیں، وہ نمودار ہوتے ہیں، متراکباً، وہ ایک ترکیب سے جڑے ہوئے، ایک ترتیب میں آئے ہوئے، یہ نہیں ہے کہ بے ہنگم نہیں ہوتے، وہ ان کی محبوب، ان کی محبت، ان کا جو ایک دوسرے سے پیار ہے وہ ایک ترکیب میں ہوتا ہے۔ وَمِن نَخْلِ، اور دوسرا بتایا اس سے نخل کہتے ہیں آپس میں سچے خیر خواہوں کو، آپس میں خیر خواہی کرنے والے ایسے معاشرے، ایسے لوگ نکلتے ہیں اس سے جو ان کو ضابطہ حیات دیا گیا کہ جو سچے خیر خواہ ہیں۔ من طالحہ کنوان، اور اس کے طلوع جو ہونے کے معاملات ہیں وہ کنوان، وہ جو اس کا روٹ ہے قاف نون یہ، کنایا حاصل کردہ کمائی کو کہتے ہیں، کہ جو اس نے کمائی حاصل کی ہے، جو اس نے کمایا ہے، تو اس کے جو خوشے ہوتے ہیں، طلوع ہونے والے جو اس کے کمائی کے جو ذریعے ہوتے ہیں، تو وہ دانے ہوتے ہیں، وہ تو اس کے سامنے جھکے پڑے ہوتے ہیں، تو اس کے جو خوشے ہیں، اس کے جو کنوان ہیں، اس کی جو کمائی کے جو زبردست طریقے سے اس نے کام کیے تو اس کے سامنے جھکے ہوتے ہیں، وہ جب مرضی حاصل کر۔ وہ جنات من اناب، اور خوشحال ریاستیں ہوتی ہیں، من انابا سے ہے، انابا کہتے ہیں ایک دوائی کو، اناب، تو وہ دوا دارو والے لوگ جو ایک دوسرے کے لیے دوا دارو ہوں، تو اناب اس حوالے سے یہاں پر آیا کہ خوشحال ریاستیں ایسی من اناب جو دوا دارو والے ہیں، آپس کے اندر ایک دوسرے کی ہمدردی کرنے والے، ایک دوسرے کا دوا دارو بننے والے۔
و زیتون و رومان، اور اب یہاں پر آیا رومان، و زیتون، اور زیتون زیادہ سے ہے، یہ زیتون اس پھل کو کہتے ہیں، اس درخت کو کہتے ہیں کہ جو انسانوں کے لیے فائدہ مند، اور اس سے تیل بھی نکلتا ہے، اور اس حوالے سے بھی اس کو آپس میں جو تعلقات ہوتے ہیں وہ ملائمیت کے، اس مطلب کہ جو اس پودے کے حوالے سے جو بات کی جا رہی ہے، یہ کیونکہ انسانوں کے حوالے سے ہے تو وہاں سے مستعار لیے گئے ہیں معنی، کہ ان معنوں سے آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی کہ جیسے وہ درخت زیادہ زیت، تیل اس کو کہتے ہیں، کہ یہ وہ زیت ہے کہ جو لوگوں کے اندر یا لوگوں کے لیے مفید ہے، اور یہی اس کا بنیادی روٹ ہے زیادہ، زیتون کا درخت جو مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے اسے درخت کو کہتے ہیں، اور کیونکہ یہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے تو زیتون وہ لوگ جو ایک دوسرے کے لیے مفید، ایسے معاشرے اس جو آپ کو دیا گیا الماہ، وہ ضابطہ حیات، اس ضابطۂ حیات کے حوالے سے آپ وہ زیتون، وہ جو ایک دوسرے کے لیے فائدہ مند ہے، وہ معاشرے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ رومان، اور رومان انار کو کہتے ہیں، اور رومان کیونکہ یہ بھی دل کی مفید، دل کے لیے بڑا مفید ہوتا ہے، تو اس کے جو دانے ہیں جو وہ آپس میں کس انداز سے جڑے ہوتے ہیں اور کس طرح سے وہ دل کے لیے مفید ہے، تو یہ مشاہدہ تو پہلے ہو چکا ہے، اور اب تو مزید مطلب کہ اس سے آگے بڑھ گیا ہوگا مشاہدہ، لیکن اس وقت کی بات جو لغت نے پیش کی ہے تو وہ تو ہم تو وہ معنی رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے۔ تو وررومان، اور ایک دوسرے کے دل کی تسکین کے لیے جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ معاشرے وہاں سے مستحبن، اور وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، یعنی کہ یہ ساری چیزیں رومان، زیتون اور اناب، اور یہ جتنی بھی چیزیں یہاں پر، یہ نخل، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھ دی گئی ہیں کہ وہ سچے خیر، نخل خیر، سچے خیر خواہ، اور یہ سچے خیر خواہ جو ہیں ان کے مطلب کہ آپس کے تعلقات جو ہیں وہ جڑے ہوئے، ایک دوسرے کے ساتھ جھکے ہوئے ایک دوسرے کی طرف، اور ایسی خوشحال ریاستوں کے اندر کہ پھر جہاں پر اناب ایک دوسرے کے سے ہمدردی رکھنے والے، ایک دوسرے کا دوا دارو بننے والے، اور زیتون وہ جو مفید کام کرنے والے ایک دوسرے کے لیے، رومان اور جو دل کی تسکین کے لیے کام کرنے والے ایک دوسرے کے، اور مشتبہن وغیرہ متشابہ، یعنی کہ یہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی ہیں اور ایک دوسرے سے ملتے جلتے بھی نہیں ہیں، یعنی کہ ایک دوسرے کے جیسے ہونا یا ان سے الگ ہونا، یہ ساری مطلب کی کوالٹیاں فائدے کے لیے ہی ہیں۔ انظر الی ثمرہ، اور تم غور کرو اس کے نتائج کی طرف، یعنی کہ جو بھی یہ معاشرے بنتے ہیں، جس حوالے سے بھی یہ وہ اسٹیٹ کے معاشرے تشکیل پاتے ہیں لوگ، تو بتایا جا رہا ہے اب کہ غور کرو، تم انظر، مشاہدہ کر لو، نظارہ اس کا روٹ ہے انظر کا، تو تم کو چاہیے کہ آنکھوں سے دیکھ لو الی ثمرہ، اس کے نتائج کی طرف، یعنی کہ ان لوگوں کے پھر نتائج کیا بہترین ہوں گے، ثمرہ نتائج کو کہتے ہیں، ان کے نتائج کی طرف دیکھو، اذا اثمرا و ینعہ، جب وہ نتائج دیتے ہیں، اور جب وہ ینعہ، یہ اس کا ینعہ کا یہ نون عین ینع کا معنی ہوتا ہے تیار ہو جانا، پوری طرح سے تیار ہو گئے، جب وہ پوری طرح سے تیار، جیسے پھل پوری طرح پک جاتے ہیں تو یہاں پر عام معنی یہی کیا جاتا ہے کہ وہ پھل پکے، تو یہ کیونکہ انسانوں کی بات ہو رہی ہے، انسانوں کی رہنمائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس لیے جب وہ اپنے نتائج دینے کے لیے تیار ہو گئے، اس کے جو نتائج آئے وہ اس کے نتائج کے ساتھ پھر پوری طرح سے وہ تیار ہو گئے کہ آگے بھی وہ اس کے ثمرہ دیں، اس کو فائدے دیں۔ اذا اثمرا و ینعہ، جب انہوں نے نتائج دیے اور جب وہ پوری طرح تیار ہو گئے، ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، یقیناً پھر یہ تمہارے لیے ایک نشان راہ ہے کہ ایسے معاشرے جو ہیں، ایسے لوگ جو ہیں، ایسے ہمدرد جو ہیں ایک دوسرے کے لیے کام کرنے والے، یہ تمہارے لیے ایک نشان راہ ہے، ملکت الہیہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک نشان راہ ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو امن قائم کرنے والی ہے، امن قائم کرنے والوں کے لیے یہ ایک نشان راہ ہے۔ وجالو، اور انہوں نے مقرر کیے، بنائے، للہ مملکت الہیہ کے لیے شرکاء، شراکت دار، یہ تو مملکت الہیہ کے وہ جو اس کا ماں تھا، وہ جو اس کے آب حیات تھا، تو اس ضابطۂ حیات کے حوالے سے جو نتائج آتے ہیں وہ تو یہ بتا رہی ہے کہ یہ نتائج ہوتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو انکار حق کرنے والے ہیں، اس آئین کو، اس علماء کو، اس ماں کو، اس ضابطہ حیات کو، جو لوگ نہیں مانتے، اس کا انکار کرتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، وجعلوا للہ شرکا، وہ آئین میں شراکت دار پیدا کرتے ہیں، اور شراکت دار بھی کون، جن، یہ جیم نون نون سے جنہ، جنہ چھپے ہوئے لوگوں کو بھی کہتے ہیں، اور جنہ پاگل پن کو بھی کہتے ہیں، تو ایسے مطلب کہ وہ پاگل پن میں مبتلا لوگ جن کو یہ بناتے ہیں، وخلقہم، اور مملکت الہیہ نے کیا کہ مملکت الہیہ نے تو ان کو بنایا تھا، وخرقوا لہ بنین و بنات، انہوں نے یہ شراکت دار پیدا کیے ہیں اور یہ پاگل پن والے لوگ پیدا کیے ہیں، تو مملکت الہیہ نے تو ان کو بنایا تھا، وخرقوا لہ بنین و بنات، اور انہوں نے
گھڑنے شروع کر دیے، بنانے شروع کر دیے، جانشین اور اس کی ساتھی جماعتیں بنانی شروع کر دیں اور اس کے جانشین بنانے شروع کر دیے بغیر علم۔ یہ ان کے پاس اس معاملے کا کوئی علم بھی نہیں ہے کہ وہ کر کیا رہے ہیں۔ بغیر علم جو کام ہوتا ہے وہ پائیدار نہیں ہوتا۔ تو اس لیے بتا دیا کہ یہ لوگ جو مملکت الہیہ کے لیے یا آئین کے حوالے سے شراکت دار بناتے ہیں اور پاگل پن کرنے والے پاگل پن لوگ پیدا کرتے ہیں، وَخَلَقَهُمْ، اور ان کو تخلیق کرتے ہیں، ان کو بناتے ہیں، وَخَلَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ، اور اس مملکت الہیہ کے لیے مقرر کرتے ہیں، بناتے ہیں وہ جانشین بنین، اس کے جانشین، وبنات، اور اس کے ساتھی جماعتیں بغیر علم۔ یہ علم کے بغیر سارا کام ہو رہا ہے ان کا، سبحانہ۔ اور اس بات کو سمجھ لو کہ ساری جد و جہد تو اس مملکت الہیہ کے لیے یا اس آئین کے لیے ہے، جد و جہد تو ساری اس آئین کے لیے ہے، وتعالی، اور وہ بلند و بالا ہے، اما یاسفون، اس چیز سے جو یہ بیان کرتے ہیں، جو بھی یہ چیز بیان کر رہے ہیں اس سے وہ بہت دور ہے، اس سے وہ بہت بلند ہے، اس سے وہ بہت الگ ہے کہ جو بھی یہ بیان کر رہے ہیں، جو بھی یہ گھڑ کر اس کے لیے اس کے جانشین مقرر کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کی جماعتیں بناتے ہیں، ساتھی جماعتیں، بنات عام طور پر بیٹی مانا کیا جاتا ہے، اس کا بنات مونس کا صیغہ ہے، اس کے لیے جماعتیں گھڑتے ہیں کہ یہ جی اللہ کی جماعت ہے جی، اور یہ جو اس آئین کے حوالے سے، مملکت الہیہ کے حوالے سے اس کا جانشین ہے جی آئندہ کا۔ تو یہ بغیر علم کرتے ہیں سارے۔ بدیع السماوات والارض، ابتدا کرنے والا ہے حکومتوں کا اور ملک کا۔ یہ آئین جو آپ کے سامنے رکھا جا رہا ہے اس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ بدیع السماوات، یہ تو آغاز سے ہی حکومتیں اور ملک بناتا ہے، اور اس کی حکومتیں بناتا ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس آئین کے لیے کیوں کر کوئی ولد ہوگا، کیوں کر کوئی جانشین ہوگا، ولم تکن لہ صاحبۃ، جبکہ اس کی کوئی مصاحبت میں ہے ہی نہیں ہے، جبکہ اس کے ساتھ کوئی ہے نہیں ہے، صاحبہ ساتھی ہونا یا ساتھ ہونا اس کا معنی۔ تو جب وہ آئین کے حوالے سے حکومتیں اور ملک جو بنے ہیں، تو اس آئین کے حوالے سے جو چیز مارز وجود میں آ چکی ہے، تو پھر اس کے لیے کیوں کوئی جانشین ہوگا، جانشین کیوں ہوگا، جب اس نے آئین نے آپ کو ایک ایسا شعور دیا جس کے حوالے سے حکومت بھی بنی ہوئی ہے اور ملک بھی بنا ہوا ہے، حکومتیں بھی تشکیل پائی ہوئی ہیں، تو اب اس کو جانشینی کی کیا ضرورت ہے اس آئین کو؟ اس آئین کا جانشین تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو خود اپنی مثال آپ ہے۔ تو لوگوں کو بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس کے لیے کیوں کر کوئی جانشین ہوگا، اور جبکہ اس کی کوئی ساتھ ہے ہی نہیں ہے، اس کا ساتھی ہے ہی نہیں ہے، وہ کسی نے اس کو ساتھ ملا کر کوئی تشکیل نہیں دیا یہ حکومتوں کو اور ملک کو، وہ آئین کے تحت مارز وجود میں آئی ہیں۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اور اس نے ہر شے کے معاملات تخلیق کر دیے ہیں، بنا دیے ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ مملکت الہیہ تو ہر شے کے بارے میں علم رکھ، یا اس آئین کے اندر ہر شے کے بارے میں جانکاری موجود ہے۔ ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا جو آئین ہے، یہ جس آئین کے تحت یہ سارے کے سارے معاملات طے پائے ہیں حکومتوں کے اور ملک کے، تو وہ سارے کے سارے باتوں کے بارے میں، سارے کے جو جانکاری ہے اس کے بارے میں اس کے اندر علم موجود ہے۔ تو یہی تمہارے لیے مملکت الہیہ ہے۔ ربکم، جو تمہارے نظام ربوبیت کا بندوبست کرتا ہے، جو تمہارے نظام ربوبیت چلاتا ہے۔ لا الہ الا ہو، دیکھو اس کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، حاکمیت صرف اور صرف اس آئین کی ہے۔ لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے، الا ہوا، مگر وہی ہے، وہی آئین جو ہے ان کا حاکم ہے، اسی کے پیچھے چلنا ہے سب کو۔ خالق و کل شیء، اس نے ہر شے کے معاملے کے اندر تخلیق کر دی ہے، ہر شے کے پیمانے مقرر کر دی۔ فاعبدوہ، پس چاہیے کہ اسی کی محکومیت اختیار کرو، اسی آئین کے پیچھے پیچھے چلو، اس آئین کی محکومیت اختیار کرنی ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وکیل، اور وہ تو ہر شے کے اوپر نگران ہے، ہر شے کا وکیل ہے وہ۔ آئین جو ہے، اس آئین کے حوالے سے سارے کے سارے معاملات طے پانے ہیں، اور سارے کا سارا تحفظ اس آئین کے حوالے سے تم کو ملے گا۔ تمہاری وکالت جو ہے اسی آئین نے کرنی ہے۔ لا تدرکہ الابصار، اور تم نے جو ہے بتا دیا، لا تدرکہ الابصار، بصارتوں نے جو سوچ ہے، جو لوگوں کی سوچ ہے، جس طرح سے لوگ سوچتے ہیں، انہوں نے اس کا ادراک کیا ہی نہیں ہے، اس بات کو سمجھا نہیں ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ آئین تو تمہارے سارے کے ساری جو بصیرتیں ہیں، تمہاری ساری کی ساری جو سوچ ہے، جو تمہاری آنے والی سوچ، اس کے بارے میں ادراک موجود ہے اس کتاب کے حوالے سے، اس آئین کے حوالے سے۔ اس آئین میں جو کچھ پیش کیا ہے تم نے اس کا ادراک نہیں کیا، تم نے اس کے اوپر بصارت نہیں دوڑائی، اپنی بصیرت نے جو ہے اس کو سمجھا نہیں ہے۔ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ، اور وہ آئین جو ہے، یہ ضابطہ جو ہے، وہ ادراک رکھتا ہے کہ لوگ کس طرح سے سوچتے ہیں، کس طرح سے ان کی بصارتیں کام کرتی ہیں۔ وَهُوَ لطیف الخبیر، اور وہ تو باریک بینی سے یہ خبر رکھنے والا ہے، یعنی کہ باریک سے باریک خبریں بھی اس آئین کے حوالے سے جو آپ کے سامنے پیش کی ہے، باریک سے باریک چیز بھی اس کے اندر، چھوٹے سے چھوٹی چیز بھی پیش کر دی گئی ہے، اور بڑی سے بڑی بڑے سے بڑے معاملات بھی اس کے اندر ڈسکس کر دیے گئے ہیں۔ اور آج بھی یہ جو پیش کیا جا رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے بہتر پیش کرنے والے بھی آ جائیں، اور وہ مزید اس کو نکھار کر آپ کے سامنے رکھ۔ قد جاءکم بصائر من ربکم،
اور اب بتا دیا تحقیق تمہارے پاس بصائر آ گئے ہیں، سوچ و فکر والے جو بمبا ہے وہ تمہارے پاس آ گیا ہے، من ربکم، جو تمہارے نظام ربوبیت کے حوالے سے ہے، تمہارے نظام ربوبیت کے حوالے سے جو کچھ بھی بصائر، جو کوئی بھی سوچ و فکر موجود ہے وہ تمہارے سامنے پیش کر دی گئی ہے اس کتاب کے حوالے سے۔ فمن ابصرہ، پس جس نے بھی سوچ و فکر کیا، غور و فکر کیا، فلنفسہ، پر یہ اس کی اپنی سوچ و فکر ہے، اس کی اپنی سوچ کے حوالے سے پھر اس کو سمجھ پائے گا۔ ومن امیہ، اور جس نے اپنی سوچ و فکر کے گھوڑے نہ دوڑائے، جس نے اپنی سوچ و فکر کا استعمال نہ کیا اور اس سے وہ اندھا ہوا، اس کی طرف اس نے توجہ نہیں کی، اس سے بے بہرا رہا، فعلیہا، پس یہ اس کے اوپر ہے کہ وہ اس سے بے بہرا رہنا چاہتا ہے، اس سے اندھا رہنا چاہتا ہے، یا اپنی نفسیات کے حوالے سے اس کے اندر غور و فکر سے وہ پا لینا چاہتا ہے جو اس کے اندر بیان کیا گیا ہے، تو اس کو پا لینے والا بھی یہ اس کے لیے ہے جس نے غور و فکر کیا، اور جو اس سے اندھا ہوا، جو اس سے اس کی طرف سے اس نے آنکھیں پھیری رکھی، تو وہ بھی اسی کے اوپر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور آپ کہہ دیجئے کہ میں کوئی تمہارے اوپر نگران بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں کوئی تمہارے اوپر نگران نہیں ہوں، تمہاری کوئی حفاظت کا ذمہ لے کر نہیں بھیجا گیا مجھے۔ یہ تو غور و فکر کی بات ہے، یہ تو سوچ اور علم کی بات ہے کہ سوچ کے ذریعے سے اس علم کو حاصل کرے، اس علم کو سمجھے، اس جانکاری کو جو آئین کے حوالے سے تمہارے سامنے، تو اصل میں تو نگرانی اس آئین کے حوالے سے ہوگی، میں تمہارے اوپر کوئی حفاظت کرنے والا نہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طرح سے ہم نے پھیر پھیر کر اپنے نشانے راہ پیش کر دیے۔ یہ پھر جمع کا صیغہ آ گیا واحد کے حوالے سے، پیچھے واحد کی بات ہو رہی تھی، آئین کی بات ہو رہی تھی، اب یہاں پر ان آئین کے نفاذ کرنے والوں کی بات ہو رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ، اور اس طرح ہم بیان کرتے ہیں، یعنی کہ جنہوں نے اس کو سمجھا اور اس کا نفاذ کیا، اب وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ، اور اس طرح ہم نے تصریف سے، بڑی ترتیب سے تمہارے سامنے نشانے راہ پیش کر دیے ہیں۔ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ، تاکہ وہ کیا اٹھیں کہ تم نے درستہ، درستہ ہوتا ہے حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کر کے پیش کر دینا، یا دانے اور بھوسے کو علیحدہ کر دینا، تو تاکہ لوگ کیا اٹھیں کہ تم نے درس دے دیا، حق و باطل کو علیحدہ علیحدہ کر کے واضح کر دیا۔ وَلَنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ کہ ہم نے اس کو بیان کر دیا ہے اس قوم کے لیے، یعلمون، جو علم حاصل کرنا چاہتی، علم حاصل کرنے والوں کے لیے، جانکاری لینے والوں کے لیے ہم نے اس کو واضح طور پر بیان کر دیا۔ اتبع ما اوحی الیک، بس آپ پیروی کیجئے جو آپ کی طرف یہ پیغام دیا گیا، یہ جو خفیہ پیغام آپ کی طرف دیا گیا، من ربے کا، یہ تمہارے نظام ربوبیت کے حوالے سے، لا الہ الا ہوا، دیکھو کوئی حاکم نہیں ہے، کسی کا کوئی اختیار نہیں ہے، الا ہوا، مگر اسی آئین کے حوالے سے، وہ آئین جو ہے وہی تمہارے اوپر حاکم ہے، وہی تمہارا الہ ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور آپ اعراض کیجئے ان لوگوں سے جو شراکت کرنے والے ہیں، شراکت کرنے والے، یہ بار بار مشرکین کے لفظ آتے ہیں، اور اس سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو آئین کے اندر شراکت کرتے ہیں، آئین کے برابر کھڑے ہو جاتے ہیں، اس آئین کو چھوڑ دیتے ہیں اور اپنی بات منوانا چاہتے ہیں، تو انہیں کو یہ مشرک کہا گیا ہے، کیونکہ شراکت ہوتا ہے آپس میں شراکتی کاروبار کر لینا۔ تو آئین جو ہے، یہ جو اس کتاب کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے جو آئین پیش کیا گیا ہے، اس کے اندر شراکت کا سختی سے نوٹس لیا گیا ہے کہ اس کے اندر کوئی شراکت نہیں ہے، آئین کو جوں کا توں نفاذ کرنا ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكُوا، اور اگر یہ مشیت ہوتی، یہ قانون ہوتا مملکت الہیہ کا، تو وہ شراکت داروں کو ختم کر دیتا، وہ شراکت کر ہی نہ سکتے، ان کے لیے اختیار ہی ختم کر دیا جاتا۔ وَمَا جَعَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، اور ہم نے نہیں بنایا آپ کو ان کے اوپر کوئی حفاظت کرنے والا۔ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ، اور نہ ہی تو ان کے اوپر کوئی وکیل ہے، ان کا کوئی نگران ہے، ان کی نگرانی کے لیے تمہیں وہ مقرر نہیں کیا، ان کی حفاظت کے لیے تمہیں مقرر نہیں کیا، تو وہ تو ایک آئین ہے جو آپ نے ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ اگر یہ اس آئین کو مانتے ہیں تو اس کے فائدے ہوں گے، نہیں مانتے ہیں تو آپ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، اور مملکت الہیہ کا بھی کوئی نقصان نہیں ہے، وہ پھر قوم تباہ ہو جاتی۔ وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اور دیکھو ان لوگوں کو گالی مت دو جو اس آئین کے علاوہ کسی اور کی دعوت دے رہے ہیں، جو اس آئین کے علاوہ کسی اور کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ ان کو گالی نہ دو، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ گالی دینا یہی ہوتا ہے نا کہ اس کو کم تر ثابت کرنے کے لیے، کیونکہ جب کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا، اس کا جواب گالی ہی ہوتا ہے کہ وہ بد کلامی کرتا ہے۔ تو وَلَا تَسَبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، دیکھو ان لوگوں کو گالی مت دو آپ کہ جو اس آئین کے علاوہ کسی اور کی دعوت دے رہے ہیں۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، پس وہ آئین کو گالی دیں گے، جس آئین کے بارے میں تم پیشکش کر رہے ہو، جس آئین کو پیش کر رہے ہو، جس آئین کو منوانا چاہتے ہو، تو وہ اس آئین کو گالی دیں گے۔ ادبن، دشمنی کی وجہ سے، بغیر علم اور بغیر سوچے سمجھے، بغیر کوئی علم نہیں ہے ان کے پاس، علم کے بغیر وہ تمہاری جو کاوش ہے، جو تمہاری جدوجہد ہے آئین کے حوالے سے، جو آئین کے حوالے سے تم جانکاری دینا چاہتے ہو ان کو، تو اگر تم ان کو گالی دو گے تو وہ بھی تمہارے آئین کے حوالے سے بد کلامی کریں گے، گالی دیں گے، اور وہ بغیر علم ہوگا۔ تو اس لیے آپ کے لیے علمی بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ کسی کو گالی نہیں دینی۔ تو اگر کوئی گالی دیتا ہے تو وہ
علم کے بنیاد پر ہی ہے کہ اس کے پاس جانکاری ہے نہیں اور وہ علم نہیں رکھتا. کذالک زینا لکل امت، اور اس طرح سے ہم نے مزین کر دکھایا ہر ایک امت کے لیے، ہر ایک گروہ کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال کو، ثم الی ربہم مرجعہم، لیکن ان کا پھر رجوع کرنا جو ہے وہ تو ان کے نظام ربوبیت کی طرف ہے. نظام ربوبیت ہی کی طرف انہوں نے رجوع کرنا ہے. وہ کچھ بھی کر رہے ہیں، ہر امت جو ہے زینا لکل امت اعمالہم، ان کے اعمال، ہر امت جو ہوتی ہے، ہر قوم جو ہوتی ہے، ان کو اپنے اعمال بہت خوشنما نظر آ رہے ہوتے ہیں. لیکن کہا کہ ان کا رجوع تو ان کے نظام ربوبیت کی طرف ہوگا آخرکار. جب وہ ظلم کیے جائیں گے، جب وہ انصاف سے ہٹے ہوئے لوگوں کے قابو میں چڑھ جائیں گے، ان کے لیڈران ایسے آ جائیں گے جو ان کے کھانا پینا اور جینا تنگ کر دیں گے، تو ان کا پھر لوٹنا ادھر ہی ہے، ربہم، ان کے نظام ربوبیت کی طرف. ان کا لوٹنا پھر جو ہے ان کے نظام ربوبیت ہی کی طرف ہے. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، پھر وہ نظام ربوبیت چلانے والے بتا دیں گے، ان کو خبر دے دیں گے جو بھی وہ عمل کیا کرتے تھے، جو بھی وہ کام کرتے تھے، ان کے کاموں کے بارے میں پھر وہ جو ادارہ ربوبیت کا ہے، ربوبیت کا ادارہ چلانے والے لوگ ان کو بتا دیں گے. وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور وہ قانون بنا کر پیش کرتے ہیں مملکت الہیہ کے بارے میں اپنے معاہدات کو پکا کرتے ہوئے. لَئِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ، اگر ان کے پاس کوئی نشان راہ آیا، لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، تو یقیناً وہ اس کے ساتھ امن قائم کرنے والے ہوں گے. تو ایسے لوگ آپ کو جا بجا ملیں گے کہ جو اس بات کا اعادہ کرتے ہوئے آپ کے سامنے آئیں گے کہ اگر کوئی ایسی بات ہے جو جس سے امن قائم ہو جائے، جس سے نظام ربوبیت کا نظام قائم ہو جائے، تو ہم مطلب کہ اس قانون کو ماننے والے ہوں گے، اس آئین کے ساتھ چلنے والے ہوں گے. اور وہ یہ پکا پختہ عہد کریں گے آپ کے ساتھ کہ وہ جب بھی ان کے پاس کوئی نشان راہ آیا تو وہ اس کے ساتھ امن قائم کرنے والے ہو جائیں گے. قل انما الآیات عند اللہ، آپ ان سے کہہ دیجیے کہ بے شک کوئی شک نہیں ہے اس کے اندر، جو نشان راہ ہیں وہ تو آئین کے حوالے سے ہیں. وما یشعرون، اور تم کو اس کا شعور نہیں کر رہے ہو، تم اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو. تمہارا شعور جو ہے وہاں تک پہنچا نہیں ہے، وہاں تک تمہاری شعوری سطح جو ہے نا وہ نیچے ہے. ابھی تمہاری اپنی شعوری سطح کو بلند کرو بھائی. انما الآیات عند اللہ، کہ نشان راہ تو سارے کے سارے آئین کے حوالے سے ہیں، لیکن تم اس کا شعور نہیں کر رہے، تم اس کو سمجھ نہیں پا رہے. انہا اذا جاءت، یقیناً جب وہ آ گئے ہیں، لا یؤمنون، پھر وہ اس کے ساتھ عمل قائم کرنے والے نہیں ہوتے. جب ان کے پاس وہ نشان راہ آ جاتے ہیں، جب ان تک پہنچ جاتے ہیں، بات ان کو بتا دی جاتی ہے، لا یؤمنون، پھر وہ اس آئین کے ساتھ امن قائم کرنے والے نہیں ہوتے. وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، یہ بڑی عجیب بات ہے کہ یہاں پر تینوں لفظ اکٹھے ہو گئے ہیں، قلب کے حوالے سے بھی، افیدہ کے حوالے سے بھی، ابصار کے حوالے سے بھی، یعنی کہ بصیرت، سوچ و فکر. افیدہ تو ان کے دماغ، ان کے دل، اور نقلب یہ قلب کا معنی بھی دلی کر دیتے ہیں. تو یہ ہم مانی لفظ نہیں ہے، بلکہ یہ الگ الگ ہے. نقلب و منقلب ہونا، اور قلب کا عام جو معنی پیچھے ہم نے کیا ہے وہ تو ان کے مراکز. تو یہاں پر نقلب وہ ہے کہ ہم الٹ پلٹ ہوتا پاتے ہیں کس چیز کو. آفیدہ تو ہم ان کے ذہنوں کو ہم الٹ پلٹ ہوتا ہوا پاتے ہیں. وہ ابصارہم، اور ان کی سوچ و فکر بھی وہ بھی الٹ پلٹ ہوئی ہے. کما لم یؤمنوا بہ اول مرہ، اسی طرح کہ جیسے کہ اس آئین کے ساتھ امن والے نہیں ہوئے پہلی مرتبہ لوگ. پہلی مرتبہ کے جو لوگ تھے، پہلی مرتبہ جو ادھر آنے والے تھے، پہلی دفعہ جب ان کے سامنے اس کی پیشکش کی گئی، اس آئین کو رکھا گیا، تو انہوں نے اس کے ساتھ امن قائم کرنے والے نہیں بنے وہ. اور ہم وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ، اور ہم الٹ پلٹ دیکھتے ہیں ان کے ذہنوں کو، وَأَبْصَارَهُمْ، اور ان کی سوچوں کو، کما لم یؤمنوا بہ، جیسے کہ نہیں امن قائم کرنے والے ہوئے اس آئین کے ساتھ اولا مرہ، پہلی مرتبہ. وَنَذَرَهُمْ، پس آپ چھوڑ دیجئے ان کو، فی طغیانہم یعمہون، کہ اپنی وہ سرکشی کے اندر بہہ کے پھرتے. تو ان کو ان کی سرکشی کے اندر بہتا رہنے دو. جب وہ اپنی سرکشی کے اندر بہتے رہیں گے تو یقیناً تباہی ہی ان کا مقدر ہوگا. والسلام، بہت شکریہ.